السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے حرکات کے بارے میں۔ حرکات کسے کہتے ہیں، ان حرکات کا نام کیا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے حرکات کے متعلق۔ پہلے حرکات کی پہچان کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر۔ اس ترچھی سی لکیر کو کہتے ہیں زبر، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ترچھی سی لکیر ہے، اب اس کا نام زبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ترچھی سی لکیر ہے، اب اس کا نام ہے زبر۔ اب زبر کہاں ہے؟ حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زبر کہاں ہوتا ہے؟ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب زبر کا دوسرا نام ہے بڑی حرکت۔ زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ بڑی حرکت۔ اب یہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ بھی زبر ہے، یہ بھی زبر ہے۔ کیوں؟ یہ بھی اوپر ہے، یہ بھی حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر زبر کو اوپر سے ہٹا کر نیچے لگا دیں گے تو یہ زبر نہیں رہی، اب اس کا نام زیر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام زبر نہیں ہے، اب اس کا نام ہے زیر، اس کو کہتے ہیں زیر، نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب زیر کہاں ہوتی ہے؟ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زیر کہاں ہوتی ہے؟ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اور زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ بڑی حرکت۔ اب پیش کی وجہ کیسے کرنی ہے؟ اسی طرح زبر ڈالنی ہے، پھر اس اوپر والے سرے کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یاد رکھو، اب اس کا نام زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے پیش، اس کو کہتے ہیں پیش، یہ پیش۔ اب پیش کہاں ہے؟ پیش حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پیش کہاں ہوتا ہے؟ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ بڑی حرکت۔ پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ بڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ اب زبر زیر، یہ زیر، یہ پیش۔ زبر زیر پیش کو بڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زبر زیر پیش کو بڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترچھی سی لکیر تھی، ترچھی سی لکیر، اب اس کا نام زبر ہو گیا۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زبر کا دوسرا نام ہے بڑی۔ اب زبر اوپر سے نیچے آ گئی، حرف کے اوپر ہوگی، زبر ہوگی، نیچے آ جائے گی تو زیر بن جائے گی۔ اب اس کا نام ہے زیر، اس کو کہتے ہیں زیر، یہ ہے زیر۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، زیر کا دوسرا نام ہے بڑی، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے زبر والے اوپر والے سرے کو گول کرنا ہے، پھر پیش بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پیش کہاں ہوتا ہے؟ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ بڑی حرکت۔ اب زبر زیر پیش کو بڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زبر زیر پیش کو بڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال ہے، یہ با ہے، اب با کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، تو با کیا ہے؟ با متحرک ہے، کیوں؟ با کے اوپر زبر زیر پیش ہے، ٹھیک ہو گیا۔ با کے اوپر زبر زیر پیش ہے، اسی لیے با متحرک ہے، کیونکہ با متحرک ہے، با کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے زبر کی پہچان۔ اب زبر کا دوسرا نام بڑی حرکت ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ زیر کا دوسرا نام بڑی حرکت ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ پیش کا دوسرا نام بڑی حرکت ہے، پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب زبر کے اور بھی نام ہے، زیر کے اور بھی نام ہے، پیش کے اور بھی نام۔ اب زبر ہے، اب زبر کا دوسرا نام ہے بڑی حرکت ہے۔ اب زبر کے کئی نام ہیں، زبر کے کئی نام ہیں، زیر ہے اس کے بھی اور کئی نام ہیں، پیش ہے اس کے بھی اور کئی نام ہیں۔ اب ان ناموں کو جانتے ہیں کہ زبر کا دوسرا نام بڑی حرکات ہے، بڑی حرکات کا دوسرا نام کیا ہے۔ اس طرح زبر کے بہت سارے نام ہیں، زیر کے بھی بہت سارے نام ہیں، پیش کے بھی بہت سارے نام ہیں، تو ان ناموں کو جانتے ہیں کہ بڑی حرکات کی مکمل پہچان آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس حرف کے اوپر زبر سے پیش آنے اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھ آگے بڑھتے ہیں۔ زبر کا تیسرا نام ہے وہ ہے فتح۔ زبر کا تیسرا نام کیا ہے؟ فتح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ زبر ہے، زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ فتح ہے۔
اب جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام ہے فتح، ٹھیک ہے، پہلے ترچھی سی لکیر تھی، اب ترچھی سی لکیر کا نام زبر بن گیا۔ اب زبر کا دوسرا نام ہے بڑی حرکات، ٹھیک ہو گیا۔ اب زبر کا تیسرا نام ہے فتح، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے تھا جس حرف کے اوپر زبر سے پیش آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ اب یہ ہے جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے، بڑی حرکات ہے، فتح ہے، اب اس کا نام فتح ہے، کیوں؟ زبر کا دوسرا نام بڑی حرکات ہے، تیسرا نام فتح ہے۔ اب جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفتوح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب پڑھتے ہیں آگے۔ زیر، زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ زیر کا دوسرا نام ہے بڑی حرکت ہے۔ اب جس حرف کے اوپر زیر آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے۔ اب زیر کا تیسرا نام، زیر کا تیسرا نام ہے کسرہ، زیر کا تیسرا نام کیا ہے؟ کسرہ۔ اب جس حرف کے اوپر کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ زیر تھا، دوسرا نام کیا ہے؟ حرکت، تیسرا نام کیا ہے؟ کسرہ۔ اب تا کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، زبر ہے، حرکت ہے۔ اب جس حرف کے نیچے زیر آ جائے، حرکت آ جائے یا کسرہ آ جائے اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکسور کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں آگے۔ پیش، پیش کا دوسرا نام کیا تھا؟ حرکت۔ اب پیش کا تیسرا نام کیا ہے؟ ضمہ۔ پیش کا دوسرا نام ہے حرکت، اب پیش کا تیسرا نام ہے ضمہ، ٹھیک ہو گیا۔ پیش کا تیسرا نام ہے ضمہ۔ اب یہ کیا ہے؟ تا ہے، تا کے اوپر پیش آ گیا۔ اب پیش کا تیسرا نام کیا ہے؟ ضمہ۔ اب جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضموم کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر پیش آ جائے یا حرکت آ جائے یا ضمہ آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف کے نیچے کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ زبر کا دوسرا نام بڑی حرکت ہے، تیسرا نام فتح ہے۔ اور جس حرف کے اوپر زبر یا حرکت یا فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ جیسے با ہے، با کے اوپر زبر ہے، زبر کا دوسرا نام حرکت ہے، تیسرا نام کیا ہے؟ فتح ہے۔ تو با متحرک بھی ہے، مفتوح بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، زیر کا دوسرا نام حرکت ہے۔ اب زیر کا تیسرا نام کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ تو جس حرف کے اوپر کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ اب تا جو ہے متحرک بھی ہے، متحرک بھی ہے اور مکسور بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابتدا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ اب آتے ہیں پیش کے ادب۔ اب تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، پیش ہے، پیش کا دوسرا نام ہے حرکت ہے، تیسرا نام کیا ہے؟ ضمہ، ٹھیک ہو گیا۔ پیش، پہلا نام پیش ہے، دوسرا نام کیا ہے پیش کا؟ حرکات ہے، تیسرا نام کیا ہے پیش کا؟ ضمہ۔ اب جس حرف کے اوپر پیش آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف کے نیچے کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر پیش ضمہ آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھی حرکات کے نام۔ اب اور بھی معلومات ہیں اس کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ زیر کا چوتھا نام کیا ہے، زبر کا چوتھا نام کیا ہے، زیر کا چوتھا نام کیا ہے اور پیش کا چوتھا نام کیا ہے، اب اس کو جانتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔
زبر پہلے اس کی پہچان تھی ترچھی سی لکیر، پہلے اس کی پہچان ترچھی سی لکیر تھی، اب اس کا نام زبر بن گیا۔ زبر کا دوسرا نام حرکت، زبر کا تیسرا نام فتح۔ اب پڑھتے ہیں زبر کا چوتھا نام، زبر کا چوتھا نام، زبر کا چوتھا نام، زبر کا چوتھا نام ہے نصب، نصب، ٹھیک ہو گیا۔ زبر کا چوتھا نام ہے نصب، جیسے یہ جیم ہے، جیم کے اوپر نصب ہے، اب جس حرف کے اوپر نصب آ جائے اس حرف کو منصوب کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر زبر یا نصب آ جائے اس حرف کو منصوب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زیر، زیر کا چوتھا نام، زیر کا چوتھا نام ہے جر، زیر کا چوتھا نام کیا ہے؟ جر۔ اب یہ کیا ہے؟ جیم ہے، جیم لکھتے ہیں، جیم کے نیچے ہم نے کیا ڈالی؟ زیر ڈالی، جر ڈالی۔ اب جس حرف کے نیچے جر آ جائے اس حرف کو مجرور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زبر کا چوتھا نام کیا تھا؟ زبر کا چوتھا نام کیا تھا؟ نصب۔ اب جس حرف کے اوپر نصب آ جائے اس حرف کو منصوب کہا جاتا ہے، منصوب۔ اب جس حرف کے نیچے جر آ جائے، زیر آ جائے، کسرہ آ جائے اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجرور، مجرور کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے نیچے جر آ جائے اس حرف کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں پیش کی جانب۔ پیش کا چوتھا نام ہے رفع، پیش کا چوتھا نام ہے رفع۔ اب جس حرف کے اوپر رفع آ جائے اس حرف کو مرفوع کہا جاتا ہے، اس حرف کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ جیسے جیم لگتے ہیں، یہ جیم ہے، جیم کے اوپر کیا ہے؟ رفع ہے، اب یہ جیم کیا بن گیا؟ مرفوع بن گیا، مرفوع، ٹھیک ہو گیا۔ اب جیم کیا بن گیا؟ مرفوع، ٹھیک ہوگا۔ یہ ہے ان کے نام۔ زبر کے چار نام ہیں، پہلے اس کا نام زبر ہے، پھر حرکت ہے، پھر فتح ہے، اس کے بعد نصب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس حرف کے اوپر نصب آ جائے اس حرف کو منصوب کہا جاتا ہے۔ اب زیر ہے، زیر کے بھی چار نام ہیں، پہلے اس کا نام کیا ہے؟ زیر ہے، دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ حرکت ہے، تیسرا نام کیا ہے؟ کسرہ ہے، چوتھا نام کیا ہے اس کا؟ جر ہے۔ اب جس حرف کے اوپر جر آ جائے اس حرف کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اب پیش کی جانب پڑھتے ہیں۔ پیش کے بھی چار نام ہیں، پہلے اس کا نام پیش ہے، پھر اس کا نام حرکت ہے، پھر اس کا نام ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیش کا چوتھا نام کیا ہے؟ رفع۔ اب جس حرف کے اوپر رفع آ جائے اس حرف کو مرفوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جس حرف کے اوپر فتح، کسرہ، ضمہ آ جائے اس حرف کو بھی، جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر ہے جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ یہ تھی نمبر 2 پر۔ اب پڑھتے ہیں نمبر 3 کی جانب۔ جس حرف کے اوپر نصب آ جائے اس حرف کو منصوب کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر جر آ جائے اس حرف کو مجرور کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر رفع آ جائے اس حرف کو مرفوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصب یعنی زبر، جر یعنی زیر، اور رفع یعنی پیش۔ اب منصوب نصب والے حرف کو کہا جائے گا یعنی جس کے اوپر زبر ہو، اور مجرور جر والے حرف کو کہا جائے گا یعنی جس کے اوپر جس کے نیچے زیر ہو، جس کے نیچے زیر ہو۔ مرفوع اور رفع والے حرف کو کہا جائے گا یعنی جس کے اوپر پیش ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس حرکات کے متعلق۔
سوال جواب حرکات کے نام ٹھیک ہو گیا حرکات کے نام زبر زیر پیش اب ان کا نام یہ زبر زیر پیش ہے اب ان کے بھی نام ہیں حرکات ہے نصب ہے فتح ہے کسرہ ہے ضمہ ہے اب ان کا نام چوتھا نام جو ہے وہ نصب ہے جر ہے رفع ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس مختصر کلاس تھی حرکات کے متعلق سوال جواب تھے اور حرکات کے متعلق یہ معلومات تھی جو آج ہمیں پڑھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی تو انشاءاللہ لے گی دوسری کورجی میں تب تک آپ کو دعا میں السلام